الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، یہ شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مشہور واقعہ غزوہ احد کا پیش آیا. غزوہ احد سن 3 ہجری شوال کے مہینے کا واقعہ ہے. اس غزوہ میں مسلمان شہید ہوئے، زخمی ہوئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غزوہ میں شدید زخمی ہوئے. حالات بڑے عجیب تھے، گھمبیر تھے، لیکن اس نازک صورتحال میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانیاں پیش کی، جو جان نثاری کا مظاہرہ کیا، جو محبتوں کا اظہار کیا، جو اپنے آپ کی جان کی بازی لگا کر اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، تاریخ کی عجیب مثال ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو آج بھی جبل احد کے دامن میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے جبل الرمات. رمات کہتے ہیں تیر چلانے والے. تو اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذمہ داری لگائی تھی
جو تیر چلانے والے تھے کہ اگر اس طرف سے دشمن ہم پر حملہ کرنے آئے تو آپ نے تیر چلا کر ان کا راستہ روکنا ہے۔ جنگ شروع ہوئی اور اللہ رب العزت نے جنگ کے ابتدائی لمحات میں ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعتیں آگے کو بڑھی، کافروں کی عورتیں بھاگ رہی ہیں، مرد بھاگ رہے ہیں، سپہ سالار بھاگ رہے ہیں، جنگجو بھاگ رہے ہیں، اسلحہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ساز و سامان چھوڑ کر جا رہے ہیں، میدان خالی ہو رہا ہے۔ تو وہ جو پہاڑی پر صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ شاید اب لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ انہیں ایک غلط فہمی ہوئی، وہ بھی اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے، اور جب اس طرف سے کافروں نے دیکھا کہ راستہ صاف ہو گیا ہے تو وہ پہاڑی کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، جس کی وجہ سے صفیں بکھر گئیں اور مسلمان افراتفری کا شکار ہو گئے، انتشار کا ماحول بن گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کدھر ہے اور دشمنوں کے جنگجو کدھر ہے۔ اس صورتحال میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، حضرت حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل ملائکہ، وہ شہید ہوئے۔ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ جب ماحول بڑا عجیب سا ہو گیا اور افراتفری ہوئی تو اس وقت بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی، قربانیاں دی، کٹ گئے، زخمی ہو گئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے چند صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، آپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے، 15 سے 20 اتنے صحابہ جن کا مشن ہی یہی تھا کہ سب کچھ اپنے اوپر لینا ہے، حملے، زخم، تیر، تلوار، سب کچھ برداشت کرنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے۔ اور ان کی زبان پر نعرہ تھا، وجہی دون وجہک، نفسی دون نفسک، نحری دون نحرک، علیک السلام غیر مودع۔ یا رسول اللہ، میرا چہرہ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میری پیٹھ آپ پر قربان، آپ سلامت رہیں، عافیت سے رہیں، ہم قربان ہونے کے لیے، مر مٹنے کے لیے، دفاع کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ دشمنوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، دور دور سے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، پتھر لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت مبارک بھی زخمی ہوئے۔ ایک کافر عبداللہ بن قمیعہ، اس نے آگے بڑھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو اور ان کے دفاع کو چیرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر حملہ کیا۔ یہ حملہ بڑا خطرناک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حملہ ہوا۔ آپ نے خود پہنا ہوا تھا جنگی ٹوپی، جس کا اوپر بھی لوہے کا ہوتا ہے ہیلمٹ کی طرح، اور آگے پیچھے بھی
لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں، تو اس خود کی کچھ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، رخسار مبارک پر لگی، اور وہ لوہے کی کڑیاں تھوڑا سا اندر گھس بھی گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس، رخسار مبارک سے زخم، خون ٹپک رہا ہے، تو میں نے وہ خود کی کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھنے لگا، کوشش کی، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے میری منت سماجت کی کہ نہیں، یہ خدمت مجھے کرنے دو، یہ خدمت مجھے کرنے دو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے دانتوں سے وہ لوہے کی کڑی نکالی، تو وہ چونکہ ہڈی میں گھس گئی تھی تو وہ اتنی سخت تھی کہ جو ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے دانتوں سے کھینچا تو ان کا ایک دانت وہیں پر شہید ہو گیا، گر گیا، لیکن ایک کڑی اور باقی تھی۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کسی اور سے کہ اب تم آ کر نکال دو، نہیں، انہوں نے کہا دوسری کڑی بھی میں ہی نکالوں۔ ایک کڑی نکالی تو ایک دانت، دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت، یہ دونوں دانت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خود کی لوہے کی کڑیاں نکالتے ہوئے شہید ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بتاتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے کے دونوں دانت نہ ہوں اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، حسن میں کمی آ جاتی ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے یہ دونوں دانت کیا نکلے، ان کے حسن اور ان کے چہرے کی رونق میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ نے انہیں دانت نکال دینے کی وجہ سے بدصورتی یا بدنمائی کی بجائے مزید خوبصورتی اور حسن دے دیا، اس لیے کہ ان کے یہ دانت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہو۔ جو ہی خود کی کڑیاں نکلی تو خون ٹپکنے لگا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے مالک ابن سنان یا سنان رضی اللہ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جو خون نکل رہا تھا اسے اپنے منہ میں لے لیا اور خون مبارک کو چوسنے لگے، مبارک خون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خود کی کڑیاں نکالی، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو چوسا۔ حملہ کرنے والا عبداللہ بن قمیعہ تھا، کافر، بدبخت، مشرک۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو بڑے فخریہ انداز میں کہا، خذھا وَأَنَا ابْنُ قَمِعَةٍ، لے لو، دیکھ لو، میں نے تمہارے نبی کو زخمی کر دیا اور میں ہوں ابن قمیعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا، اقمعک اللہ، اللہ تجھے ذلیل اور رسوا کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا یہ جملہ، یہ بد دعا، کچھ عرصے کے بعد یہ کہیں جنگل میں سفر کر رہا تھا تو ایک جنگلی مینڈھے نے آ کر اس کو حملہ کر کے ایسا اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یہ بالکل ذلیل خوار ہو کر نیست و نابود مردار ہو گیا۔ عبداللہ بن قمیعہ۔ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے تھے تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، مشہور جنگجو صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کافروں کی طرف سے
جتنے بھی تیر آ رہے تھے وہ سب تیر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر لگ رہے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپر بن کر، دفاع بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ سارے تیر اپنی پیٹھ پر لے رہے تھے کہ تیر مجھے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نہ آئے۔ پھر جن حضرات نے جبل احد دیکھا ہے تو آگے میدان ہے، پیچھے کی طرف پہاڑی سلسلہ ہے، اونچا سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان سے پیچھے کی طرف جانے لگے، پہاڑی اور اونچی جگہ کی طرف۔ تو وہاں پر بھی جب آپ اوپر کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے مشرکین کا ایک جتھا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ایک صحابی کھڑا ہوا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اور تلوار کے ہونے والے حملوں کو روکتا رہا، وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا انصاری صحابی کھڑا ہو گیا، وہ بھی اسی طرح دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، وہ بھی اسی طرح دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ فدائیوں کی ایک پوری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بیٹھی تھی۔ اب ہر ایک کو پتہ تھا کہ پہلا شہید ہو گیا ہے، مجھے بھی شہید ہونا ہے، لیکن ہر ایک اپنے جسم، اپنی روح، اپنی قوت، اپنی طاقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر رہا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ایک قول کے مطابق اسی جگہ پر، اسی پہاڑی کی طرف چڑھتے ہوئے 7، اور دوسرے قول کے مطابق 11 انصاری صحابہ نے اسی پہاڑی پر چڑھنے والی جگہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ایک ہی جگہ پر 7 یا 11 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید۔ محبت تھی، دفاع تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چٹان پر چڑھنے لگے تو زخموں کی وجہ سے، اور آپ نے جسم مبارک پر چونکہ زرہ پہن رکھی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ دگنی زرہ پہن رکھی، یعنی 2 زرہیں پہن رکھی تھی، تو ایک تو زخم اور ایک زرہوں کا بوجھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں چڑھ سکے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ مبارک کو سیڑھی بنایا اور پھر پہاڑ کی چٹان پر چڑھ گئے۔ اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے، 70 سے زیادہ زخم، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، طلحہ کے لیے تو جنت واجب ہوگی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، جنگ احد کا دن تو طلحہ کے لیے ہے، انہوں نے جو قربانیاں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، اپنے جسم کا، زخموں کا نذرانہ پیش کیا، وہ بڑا عجیب تھا۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے زیاد ابن سکن، اور بعض روایات میں ان کے بھتیجے کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایات میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اسی مرحلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی طرف جا رہے تھے، چٹان کی طرف جا رہے تھے، اونچائی کی طرف جا رہے تھے، تو کافروں کا ایک جھمگھٹا آیا حملہ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رجل یشتری لنا، کون ہے جو ہمارے لیے جنت کا سودا کرے، کون ہے جو ہمارے لیے جنت کا سودا کرے، یعنی ہمارا دفاع کرے اور اللہ اس کو جنت دے۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا ان کے بھتیجے کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کافروں کے اس جتھے کو بھگایا، لیکن خود زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے، زخمی ہو کر گر پڑے۔ جب لڑائی تھم گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کا حال کیا ہے، ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے، زیاد ابن سکن کا کیا حال ہے؟
یا رسول اللہ وہ زخمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنوہ منی، ان کو میرے قریب لے آؤ۔ حضرت زیاد ابن سکن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا، زخموں سے چور، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا تو انہوں نے اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے فمات وخدہ علی قدمہ، حضرت زیاد کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ ان کا چہرہ اور ان کے رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ قدموں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے شہادت دی۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ، زخمی صحابہ، 70 کے قریب صحابہ زخمی تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب لڑائی تھم گئی تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زخمیوں کو دیکھو، جاؤ زخمیوں کی خبر گیری کرو۔ تو پتہ نہیں کتنے زخمی ایسے تھے جو زخموں سے نہ ڈھال، لیکن صحابی فرماتے ہیں جب ہم ان کے قریب جا کر پوچھتے تھے آپ کیسے ہیں، تو وہ اپنی خبر اور اپنا حال بتانے سے پہلے پوچھتے تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کو زخم تو نہیں آئے، وہ کیسے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لڑائی تھم گئی، ایک خاتون مدینہ منورہ سے آئی، مدینہ میں پتہ چل گیا لڑائی کا حال، صحابہ کی شہادت، صحابہ رضی اللہ عنہم کا زخمی ہونا، تو مدینہ منورہ کی خواتین بھی آ گئی اور ادھر زخمیوں کے علاج معالجہ کے لیے، خدمت کے لیے۔ تو ایک خاتون آئی، اسے بتایا گیا، جب اس نے جنگ کا حال پوچھا، کہا تمہارا خاوند شہید ہو گیا۔ کہنے لگی اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب انہیں بتایا جاتا تھا وہ خیریت سے ہیں، وہ خیریت سے ہیں، وہ خیریت سے ہیں، 3 قریبی رشتے قربان ہو گئے، لیکن اس خاتون کا سوال یہی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر بھی انہیں چین نہیں آیا، جب آ کر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سلامت ہیں، عافیت سے ہیں، تو پھر کہنے لگی آپ عافیت سے ہیں تو اس کے علاوہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، جنگ احد میں، غزوہ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیسی محبتیں، کیسی جانثاری، کیسی فدائیت اور کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، زخموں سے چور، آخری سانس لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سعد بن ربیع کا پوچھو رضی اللہ عنہ۔ صحابی فرماتے ہیں میں گیا، میں نے زخمیوں میں آواز دی، سعد کہاں ہیں؟ آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف گیا، دوسری طرف گیا، تیسری طرف گیا، میں نے پوچھا سعد کہاں ہیں؟ آواز نہیں آ رہی۔ پھر میں نے آواز لگائی سعد کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پوچھ رہے ہیں۔ تو جب حضرت سعد کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑا تو انہوں نے دور سے ہلکی سی آواز دی میں ادھر ہوں۔ یہ صحابی فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پھر انہوں نے قوم کے لیے پیغام دیا، اور قوم کے لیے پیغام کیا دیا؟ یہی پیغام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا، اپنی اولاد، اپنی بیٹیاں، اپنی بچیاں، کوئی وصیت نہیں، لیکن سب سے پہلی وصیت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا۔ تو یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت اور عقیدت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ اللہ رب العزت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔